वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि दुश्मन को तारीखी शिकस्त देने पर पूरी कौम एक बुनियाद हो गई और ऑपरेशन की शानदार कामयाबी पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। छोटे बड़े शहरों में जश्न का समा, शहरियों ने मिठाइयां तकसीम की। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से लोगों की बड़ी तादाद परचम थामे सड़कों पर निकल आई, जिससे पाक फौज से भरपूर यकजहती का इजहार किया जा रहा है। शहर शहर, गली गली पाक फौज से भरपूर यकजहती का इजहार किया जा रहा है। कराची से कश्मीर तक पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए गए। अवाम का पाक फौज के साथ खड़े रहने के अज़्म का इयादा। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने अपने बयान में कहा कि हम इस कामयाबी पर अल्लाह के शुक्रगुजार हैं जिसने हमें सुरखरू फरमाया। ये दिन अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी को खिराज तहसीन पेश करने का दिन है। उनका कहना था कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ने दुश्मन की जारियत को मौसर और भरपूर जवाब दिया और पाकिस्तान ने हर महाज पर बरतरी साबित की। दुश्मन की जारियत के बावजूद पाकिस्तान ने सब्र तहम्मुल लेकिन मुकम्मल तैयारी के साथ अपने दिफा को यकीनी बनाया। वज़ीर आज़म ने अपील की कि कौम बिलखुसूस उलमाए कराम आज पूरे मुल्क में इज्तिमाई दुआओं और नवाफिल का एहतमाम करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और शहदा और गाजियों के लिए खुसूसी दुआएं करें। वज़ीर आज़म ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। कौम उनके शाना बशाना खड़ी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मसला कश्मीर हल करने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर काम करूंगा और देखूंगा कि क्या हजारों साल बाद मसला कश्मीर का कोई हल निकल सकता है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के मसले के हल तक पहुंचने के लिए दोनों मुल्कों के साथ मिलकर काम करेंगे। जंगबंदी पर दोनों ममालिक की तारीफ करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैं भारत और पाकिस्तान की मजबूत और गैर मुतसलसल क़यादत पर बेहद फख्र महसूस करता हूँ। दोनों ममालिक की क़यादत ने दानिशमंदी, कुव्वत और इस्तकामत का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक की क़यादत ने इस हकीकत को पूरी तरह जाना है और समझा है कि जहरियत रुकनी चाहिए। कशीदगी बेशुमार जानों के ज़िया और बेपनाह तबाही का सबब बन सकती है। लाखों बेगुनाह और नेक लोग अपनी जान से हाथ धो सकते थे। पाकिस्तान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से बयान का खैर मकदम कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक हम हालिया जंगबंदी मुफाहमत में अमरीका के तामीरी किरदार को सराहते हैं। अमरीकी इक़दाम पाक भारत कशीदगी में कमी और इलाकाई इस्तेहकाम की तरफ एक अहम कदम है। हम सदर ट्रंप की जम्मू कश्मीर तनाज़े के हल की कोशिशों पर आमादगी के इज़हार की तारीफ करते हैं। बयान में कहा गया कि जम्मू कश्मीर एक देरीना मसला है जिसके जनूबी एशिया और उससे बाहर के अमन सलामती के लिए संगीन मुज़म्मिरात हैं। जम्मू कश्मीर तनाज़े का तस्फिया सलामती काउंसिल की मुतल्लिका करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। कश्मीरी अवाम के बुनियादी हुकूक बशमूल नाकाबिले तनसीख हक खुद इरादियत के हुसूल को यकीनी बनाना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन, सलामती और खुशहाली को फरोग देने की कोशिशों के लिए पुरआज़्म हैं। हम अमरीका के साथ कसीरुल जहती शराकत दारी को मजीद गहरा करने के ख्वाह हैं। तिजारत, सरमायाकारी और इक्तसादी ताउन के शोबों में शराकत दारी चाहते हैं। तर्जुमान पाक फौज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने 9 मई को बैनुल अक़वामी मीडिया के सामने भारतीय झूठ का पर्दा चाक किया। उन्होंने इंकशाफ किया कि 6 और 7 मई की रात पाक फजाइया और भारतीय तैयारों के दरमियान तवील फजाई मारका हुआ, जिसके दौरान पाक फजाइया के शाहीनों ने 5 भारतीय तैयारे मार गिराए। उन तबाहशुदा भारतीय तैयारों में 3 राफेल, 1 MiG-29 और 1 Su-300 शामिल थे। भारत ने झूठ का सहारा लेते हुए तैयारे गिरने की खबर से इनकार किया। कुछ भारतीय मीडिया चैनल्स ने इन खबरों की तस्दीक की थी, ताहम भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ये खबरें रुकवा दी। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय राफेल में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मुझे पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पाक बहरिया और पाक फिजाइया पर हमेशा से यकीन रहा। हमने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। सदर मुमलिकत ने कहा कि आज हमारी कौम का आज़म बेमिसाल है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और तमाम अफवाज को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिनकी बहादुरी और अनथक मेहनत ने इस जंग में हमें फतह से हमकिनार किया।
صدر مملکت نے کہا کہ قوم کو خوشی منانی چاہیے اور بھارتی جارحیت میں شہید ہونے والوں کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کا قیام تنازع جموں کشمیر کے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے قراردادوں کے مطابق حل اور دیگر مرکزی مسائل بالخصوص سنتاس معاہدے کے حل میں ہیں۔ صدر مملکت کا کہنا تھا کہ پاکستان اشتعال انگیزی نہیں چاہتا، امن کا خواہاں ہے، لیکن ہم اپنی خود مختاری پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ پاکستان کی قیادت مخلص، قوم متحد اور افواج ناقابل شکست ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے یوم تشکر منانے کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ دشمن کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا۔ انہوں نے کہا کہ آج کا دن صرف شکر گزاری کا نہیں بلکہ غیرت، جرت اور قومی وحدت کی فتح کا دن ہے۔ پاک فوج بہادر، پروفیشنل اور باصلاحیت ادارہ ہے۔ افواج پاکستان نے بھارتی جارحیت کا جواب صرف گولی سے نہیں بلکہ حکمت سے دیا۔ مریم نواز نے کہا کہ شاہینوں نے دشمن کے طیارے گرا کر دنیا کو پیغام دیا ہے کہ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے، اور دنیا نے جان لیا کہ پاکستان اپنے دفاع میں ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ انہوں نے کہا کہ جوانوں کو سلیوٹ، جنہوں نے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتا دیا کہ پاکستان پرامن ہے، کمزور یا بزدل نہیں، اور پاکستان کی قیادت مخلص ہے، قوم متحد ہے اور افواج ناقابل شکست ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ شہداء کی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے، نوجوانوں کو تعلیم، ہنر اور ٹیکنالوجی سے امپاور کریں گے، ایسا پاکستان بنائیں گے جسے کوئی دشمن میلی آنکھ سے دیکھنے کا تصور نہ کر سکے۔ آپ کو بتائیں کہ برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا کہ امید ہے پاک بھارت جنگ بندی دیر پا ہوگی۔ پاک بھارت جنگ بندی کے لیے امریکہ نے بہترین کردار ادا کیا۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ جنگ بندی کے لیے امریکہ، سعودی عرب اور دیگر دوست ممالک نے کردار ادا کیا۔ پاک بھارت جنگ بندی کے لیے امریکہ اور دیگر دوست ممالک کے کردار کو سراہتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد فیصل کا کہنا تھا کہ پہلگام واقعے میں جو بھی ملوث ہو اسے سزا دی جانی چاہیے۔ بھارت کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ دہشت گردی کا واقعہ پاکستان سے ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ خود جج بنیں اور فیصلہ کر کے بمباری شروع کر دیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے بھارت کو مذاکرات کی میز پر لانا پاکستان کی بڑی کامیابی قرار دے دیا۔ بلاول بھٹو نے گفتگو میں کہا کہ وہ بھارت جو کہہ رہا تھا کہ ہم بات چیت نہیں، طاقت کے ذریعے مسئلہ حل کریں گے، پاکستان کے جوابی حملوں کے بعد سیز فائر کے لیے تیار ہو گیا۔ روایتی جنگ سے متعلق پاکستان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ بھارت سے نہیں جیت سکتے۔ پاک فوج اور ایئر فورس کی کامیاب کارروائی کے بعد صرف بھارت ہی نہیں پوری دنیا پر واضح ہو گیا کہ پاکستان اپنا دفاع کرنا جانتا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا کہ کسی بھی نئی بات چیت یا معاہدے کے لیے ضروری ہے کہ بھارت پرانے معاہدے تسلیم کرے اور ان کا احترام کرے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ جنگ بندی اہم قدم ہے جس کے باعث دونوں ممالک میں کشیدگی میں کمی ہوگی۔ پاکستان میں اس اعلان کو بڑے پیمانے پر پذیرائی ملی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے زور دیا کہ وہ بھارت پر زور دیں کہ وہ مسئلہ کشمیر سمیت تمام تصفیہ طلب تنازعات کو مستقل بات چیت اور مذاکرات کے ذریعے پرامن طریقے سے حل کریں۔ انہوں نے قومی سلامتی کو برقرار رکھنے میں مسلح افواج کے کردار کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے خصوصی طور پر پاک فضائیہ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت کو مبارکباد پیش کی، جن کی کوششوں اور اقدامات سے جلد ہی جنگ بندی ممکن ہو سکی۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ امریکہ کا شکریہ ادا کیا جائے جنہوں نے معاہدے کے حصول کو آسان بنانے کے لیے سفارتی طور پر اہم کردار ادا کیے۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر شہری رحمان نے کہا کہ بھارت کبھی نہیں چاہتا تھا کہ مسئلہ کشمیر کا معاملہ اٹھے۔ نجی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے شہری رحمان نے کہا، بھارت کو خود احتسابی ضرور کرنی چاہیے کہ وہاں کتنی تباہی ہوئی ہے۔ شہری رحمان نے کہا کہ بھارت میں کتنی تباہی ہوئی وہ خود کبھی نہیں بتائیں گے، لیکن سب سامنے آ جاتا ہے۔ بھارت نے امن کو ناگزیر نہیں سمجھا۔ بھارت کی ہندوتوا پالیسی ایک شکست کے بعد تبدیل نہیں ہوگی۔ پیپلز پارٹی کی رہنما نے بتایا کہ بھارتی حکومت نے جو اپنی قوم سے وعدے کیے تھے وہ اس کے حلق میں پھنس گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حقائق نہیں چھپ سکتے، دنیا بھارت سے سوال کر رہی ہے، بھارتی لوگ بھی بھارتی سرکار سے سوالات پوچھ رہے ہیں۔
दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि उम्मीद है हुकूमत जीती हुई जंग मुज़ाकरात की मेज पर नहीं हारेगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है और पाकिस्तान को अब भारत पर बढ़तरी हासिल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है हुकूमत जीती हुई जंग मुज़ाकरात की मेज पर नहीं हारेगी और वक्त आ चुका है कि मसला कश्मीर पूरी कुव्वत से उठाया जाए। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि कौम कश्मीर पर कोई समझौता कबूल नहीं करेगी। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर पर पेशरफ्त होनी चाहिए। सिंतास मुआहदे से मुतालिक गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सिंतास मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद करवाया जाए। मुल्क भर की तरह जंग में अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए जिले इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम अजीम शान रैली का इनेकाद किया गया। शुरा के फॉल्स फ्लैग नारे और फलक शगाफ नारे भी लगाए गए। शुरा रैली ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस में भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। जंग से रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद असद हयात। पाक अफवाज से इज़हार यकजहती के लिए जंग के शहरी सड़कों पर निकल आए। कौम के मुआवजों को सलाम, जंग की फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। ज़िले इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम अजीम शान रैली का इनेकाद। शुरा के फलक शगाफ नारे। शुरा रैली का ऑपरेशन बुनियान मरसूस में भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन। डिप्टी कमिश्नर अली अकबर बिंडर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर खुरम शहजाद भट्टी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू डॉक्टर इम्तियाज़ मोहसिन ने रैली की क़ियादत की। रैली में सरकारी अफसरान, मुलाजमीन, ताजरों, वकला, तलबा और सिविल सोसाइटी मीडिया नुमाइंदगान की भरपूर शिरकत और इत्तेहाद का मुजाहरा। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि पूरी कौम सीसा पलाई दीवार की मानद अपनी अफवाज के साथ खड़ी है। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में दुश्मन को दिन की रोशनी में तारीखी जवाब दिया गया। एक एक सिपाही ने अर्ज़ वतन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। ज़िले इंतज़ामिया के तमाम महकमा हंगामी सूरत-ए-हाल में अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। सैयद असद यात, NTN न्यूज़, जंग। नाज़रीन, अलीपुर में भी भारत को मुंह तोड़ जवाब देने और पाकिस्तान की फतह पर यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। शहर भर में पाक फौज के नारे और मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं। मजीद देखते हैं नुमाइंदे हमाद रज़ा की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह अलीपुर में भी यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। चंद रोज़ कबल भारत की जानिब से रात की तारीकी में बुज़दिलाना हमला करते हुए पाकिस्तान के 6 शहरों पर हमला करके मासूम बच्चों, ख़वातीन समेत कई सिविलियन शहरों को शहीद और ज़ख्मी कर दिया, जिस पर पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई का आगाज़ करते हुए ऑपरेशन बुनियान मरसूस का आगाज़ करते हुए भारत के कई फ़ौजी अड्डे, एयरबेस समेत दहशतगर्द ट्रेनिंग कैंपस को निशाना बनाया। इस पर भारत ने पाकिस्तान से जंग बंदी की दरख्वास्त की। पाकिस्तान की फतह पर अलीपुर के शहरियों ने यौम तशक्कुर मनाते हुए पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारे लगाते रहे, जबकि मिठाइयाँ भी तकसीम की गई। शहरियों को कहना है कि जीत की खुशी हम सब मिलकर मिला रहे हैं और अल्लाह ताला ने हमें बहुत बड़ी कामयाबी दी है। जितना हम शुक्र अदा करें उतना कम है। इंडिया को अपनी ताकत का गुरूर था, अल्लाह ताला ने वो चकनाचूर की है और हमारे सारे अवाम को ये खुशी नसीब हुई है। शेख साहब हैं और सब दोस्त हैं, इन सबको आपको बहुत मुबारक। शहरियों का कहना था पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है जो कि हमेशा अमन का ख्वाह रहा है। अगर पाकिस्तान की तरफ किसी ने मैली आंख देखी तो उसको मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। कैमरा टीम के साथ हमाद रज़ा, NTN न्यूज़, अलीपुर। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर भवाना में भी पाक फौज को खराज तहसीन पेश करने के लिए तहसील इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम रैली का इनेकाद किया गया। रैली की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर भवाना सादिया जमाल ने की। रैली में खुसूसी शिरकत MPA चौधरी साकिब खान चंधड़ ने की। रेस्क्यू 1122, रेवेन्यू अफसरान, ट्रैफिक पुलिस, पंजाब पुलिस और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस हवाले से मजीद बात करते हैं मोहम्मद अफजल रमाना से। जी मोहम्मद अफजल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास?
جی بالکل، آپریشن بنیان مرصوص میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد پاک فوج کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تحصیل انتظامیہ کے زیر اہتمام الفتح ریلی نکالی گئی ہے، جس کی قیادت اسسٹنٹ کمشنر بانا میڈم سعدیہ جمال نے کی ہے۔ ان کے علاوہ MPA-PP 97 چودھری ثاقب خان چدہ، ریسکیو 1122، پنجاب پولیس، ٹریفک پولیس اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی ہے۔ ہمارے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر بانا موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ میڈم بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریلی جو ہے بنیادی طور پر اس کا مقصد جو ہے یہ اظہار تشکر ہے، اللہ تعالیٰ کے بھی ہم شکر گزار ہیں سب سے پہلے، اور اس کے علاوہ جو ہے میں پاکستان آرمی کو ہم جو ہے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کی بہترین حکمت عملی کا، ان کی شجاعت کا، ان کے تدبر کو سراہتے ہیں، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بھی دشمن تک یہ پیغام پہنچے گا کہ یہ ساؤتھ ایشیا کا جو خطہ ہے، یہ برصغیر کا جو خطہ ہے، اس میں MM عالم جیسے، اس میں اسکواڈن لیڈر نعمان جیسے، اور اس میں کامران مسیح جیسے شاہین موجود ہیں، اور وہ جو اس خطے میں بالادستی کا خواب دیکھتا ہے وہ خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوں گے۔ تھینک یو۔ جی، آپ نے اسسٹنٹ کمشنر بانا میڈم سعدیہ جمال کی بات سنی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ افواج پاکستان کے کارنامے جو ہیں وہ سنہری حروف سے لکھے جائیں گے۔ آج ہم پاکستان فوج کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سڑکوں پر نکلے ہیں۔ جی، پاکستان کی تاریخی کامیابی اور بزدل بھارت کے دانت کھٹے کرنے کی خوشی میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے اظہار تشکر ریلی نکالی۔ شہریوں میں مٹھائیاں تقسیم کی گئیں، پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ ریلی کی قیادت مرکزی مسلم لیگ کے جنرل سیکریٹری حافظ منور گجر نے کی۔ ریلی میں مرکزی مسلم لیگ کے کارکنان سمیت کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ خانیوال سے دیکھتے ہیں ڈسٹرکٹ رپورٹر عدنان رسول کی یہ رپورٹ۔ بزدل بھارت کو تگڑا جواب دینے پر جہاں پاکستان بھر میں خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے، وہیں پر خانیوال میں مرکزی مسلم لیگ کی جانب سے شہر بھر میں اظہار تشکر ریلی نکالی گئی۔ مرکزی مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری حافظ منور گجر نے ریلی نکالی اور شہریوں میں مٹھائیاں تقسیم کی، جبکہ بزدل بھارت کی جانب سے رات کی تاریکی میں بزدلانہ حملہ کرنے کا افواج پاکستان کی جانب مؤثر جواب دینے پر مرکزی مسلم لیگ نے خوشی کا اظہار کیا اور افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کی اور بھارت کو تاریخی شکست دینے پر بھرپور جشن منایا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے اور شہریوں میں مٹھائیاں تقسیم کی۔ شہید کا جو خون ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ یقیناً ہندوستان نے اپنے بزدلانہ رات کو اندھیرے میں یہ کارروائی کر کے بزدلی کا ثبوت دیا اور سوئے ہوئے نہتے معصوم بچوں کے اوپر وار کیا، تو اس کے اوپر الحمدللہ ہماری پاک فوج نے اور ہمارے شاہینوں نے ایک مؤثر جواب دیا، اور ہم نے یہ پہلے بھی کہا تھا کہ تو نے تو رات کے اندھیرے میں بزدلانہ کارروائی کی ہے، انشاءاللہ ہم دن کو تارے دکھائیں گے۔ اور ہمارے جوانوں میں صبح ہوتے ہی ایک شاندار کارروائی کی اور ان کے بیس کیمپ کے اوپر حملہ کیا، ان کی جو ہے افواج کو نقصان پہنچایا، ان کی املاک کو نقصان پہنچایا، ان کے اسلحے کو نقصان پہنچایا، اور میں اس کے اوپر پوری پاکستانی قوم کی جانب سے اپنے شہیدوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور ان ماؤں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے اتنے بہادر ثبوت پیدا کیے ہیں۔ ریلی میں مرکزی مسلم لیگ کے کارکنان اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عدنان رسول، ڈسٹرکٹ رپورٹر NTN نیوز، خانیوال۔ پاکستان کی تاریخی فتح پر وہاڑی میں بھی جشن کا سماں ہے۔ وہاڑی میں انجمن تاجران، سول سوسائٹی اور صحافیوں کی جانب سے پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی شرکا نے پاک فوج کے حق میں نعرے بازی کی اور ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعا بھی کی۔ ہمارے نمائندے مصدق چودھری اس وقت ریلی میں موجود ہیں، آئیے ان سے مزید جانتے ہیں۔ جی مصدق، مزید کیا تفصیلات ہیں، آگاہ کیجیے۔ ہاں جی بالکل، بھارت کی بزدلانہ کارروائیوں پر پاکستان کی طرف سے دیے گئے رد عمل پر بھارت نے گھٹنے ٹیک کر شکست تسلیم کر لی ہے۔ پاکستان کی تاریخی فتح پر پورے ملک میں جشن کا سماں ہے۔ انجمن تاجران وہاڑی، سول سوسائٹی اور صحافیوں کی طرف سے وہاڑی میں یوم تشکر کی ریلی نکالی گئی ہے۔ میں اس وقت ریلی میں موجود ہوں اور میرے ساتھ ریلی کے شرکا بھی موجود ہے، آئیے ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس طرح سے پاکستان کی افواج نے اور سویلین حکومت نے بھارتی دراندازی اور بدماشی کا اہلیان پاکستان کی دلی نمائندگی کرتے ہوئے جواب دیا ہے، اس سلسلہ میں وہاڑی میں بھی آج یوم تشکر ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے، اور اس میں ساری ہماری سول سوسائٹی، صحافی حضرات اور انجمن تاجران کے احباب نے شرکت کی ہے۔ تو میں اس موقع پہ پاک فوج کو اہلیان پاکستان کی زبردست نمائندگی کرنے پر اور ان کی دلی خواہش جو انڈیا نے ہمارے ساتھ ظلم کیا اس کا بدلہ لینے پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ آئندہ بھی اگر کوئی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا تو افواج پاکستان سے سپلائی دیوار بن کے کھڑے ہوں گے اور اہلیان پاکستان ان کے ساتھ ہوں گے۔ تھینک یو۔ جی سول سوسائٹی کے ارکان بھی موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کی اس طرح کی فتح کو کس طرح دیکھ رہے ہیں۔
جی الحمدللہ جس طرح سے پاکستان کی مسلح افواج نے ہندوستان کی جارحیت پر ان کے اندر گھس کر ان کو عبرتناک شکست دی ہے، میں اس پہ اپنی پوری پاکستانی فوج کو خراج عقیدت اور سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے عوامی لیگ پر پابندی عائد کر دی اور شیخ حسینہ کے خلاف گھیرا مزید تنگ کر دیا، لیکن عوامی لیگ نے اس اقدام کو ناجائز قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی سیاسی جماعت عوامی لیگ پر انسداد دہشت گردی قانون کے تحت پابندی عائد کر دی ہے۔ شیخ حسینہ واجد کی جماعت کی سرگرمیاں مقدمے کی سماعت مکمل ہونے تک معطل کر دی گئی ہیں۔ حکومت نے انٹرنیشنل کرائمز ٹریبیونل ایکٹ میں بھی ترمیم کی منظوری دے دی ہے، جس کے تحت سیاسی جماعتوں اور ان سے منسلک اداروں پر مقدمات چلائے جا سکیں گے۔ عوامی لیگ نے اس اقدام کو ناجائز قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ شیخ حسینہ واجد گزشتہ برس اگست میں عوامی دباؤ اور احتجاجی تحریک کے باعث مستعفی ہو کر بھارت فرار ہو گئی تھی۔ عبوری حکومت بھارت سے ان کی حوالگی کا مطالبہ کر رہی ہے۔ بنگلہ دیش میں حالیہ بحران کا آغاز اس وقت ہوا جب 1971 کی جنگ لڑنے والوں کے بچوں کو سرکاری نوکریوں میں 30% کوٹا دیے جانے کے خلاف طلبہ نے ملک گیر احتجاج شروع کیا اور پرتشدد مظاہرے کیے، جن میں تقریباً 300 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ مظاہرین نے سول نافرمانی اور دارالحکومت ڈھاکہ کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کر دیا تھا۔ شیخ حسینہ بنگلہ دیش کی طویل ترین عرصے تک خدمات انجام دینے والی وزیر اعظم رہیں اور ان کی حکومت پر سیاسی مخالفین کے خلاف سخت اقدامات اور جماعت اسلامی پر پابندی جیسے الزامات بھی لگتے رہے ہیں۔ اب وہ خود بھی اسی طرح کے الزامات کی زد میں آ چکی ہیں اور بنگلہ دیش سے راہ فرار اختیار کرتے ہوئے بھارت میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ بھارت کے بزدلانہ وار کا جواب پاکستان نے منہ توڑ جواب بنیان مرصوص سے دیا۔ آپریشن کے نام سے فوجی آپریشن نے بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ بالآخر بھارت نے شکست تسلیم کر لی۔ پاک بھارت جنگ بندی معاہدے کا سنتے ہی خیر مقدم کیا۔ اس حوالے سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ پاک بھارت جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم عالمی سطح پر کیا گیا ہے، وہیں پاکستانی فنکاروں نے بھی ہونے والی جنگ بندی کا خیر مقدم کیا ہے۔ اس حوالے سے مختلف فنکاروں نے اپنی رائے دی۔ اداکار فیصل قریشی نے کہا کہ پاک بھارت لڑائی میں پاکستان میں تو معصوم جانیں چلی گئیں، اسی لیے بار بار پاکستانی قوم یہی کہہ رہی تھی کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ جنگ کا بہت نقصان ہوتا ہے۔ اداکارہ اور میزبان شائستہ لودھی نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ امن، مذاکرات اور بقائے باہمی کی بات کی ہے۔ جنگ بندی خوش آئند اور امید کا لمحہ ہے۔ اداکارہ ماہرہ خان سمیت دیگر اداکاروں نے کہا کہ مشکل حالات ہوں تو اندازہ ہوتا ہے فوج کتنی ضروری ہے، جبکہ بشرا انصاری نے کہا کہ سرحد کے دونوں طرف لوگ جنگ سے پریشان تھے۔ ساتھ ہی بشرا انصاری جیو اور جینے دو کا نعرہ بھی لگایا۔ اس کے علاوہ پاکستانی گلوکارہ نتاشا بیگ نے اپنی خوشی کا اظہار گنگنا کر کیا۔ پاک بھارت جنگ بندی پر سبھی کا یہی کہنا ہے کہ خطے میں امن کے لیے یہ معاہدہ ہونا ضروری تھا کہ جنگ کے بادل چھٹ سکیں۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ پاکستانی اداکارہ ماورا حسین نے بھارتی اداکار ہرش ودھن رانے کو کھری کھری سنا دی۔ کہا کہ جنگی حالات میں سستی شہرت حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، اور مزید تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ پاکستانی اداکارہ ماورا حسین نے بھارتی اداکار ہرش وردھن رائے کو سوشل میڈیا پر آڑے ہاتھوں لے لیا۔ ہرش وردھن نے حالیہ بیان میں کہا تھا کہ اگر فلم سنم تیری قسم 2 میں ماورا کو کاسٹ کیا گیا تو وہ فلم کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ماورا حسین نے انسٹاگرام پر شدید رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ یہ سب اچانک نہیں ہوا بلکہ شہرت حاصل کرنے کی ایک سستی کوشش ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب پاکستان جنگی حالات سے گزر رہا ہے، معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں، تب ایسے بیانات صرف توجہ حاصل کرنے کی ناکام کوشش ہے۔ ماورا نے کہا کہ وہ ہمیشہ اپنے ساتھی اداکاروں کی عزت کرتی آئی ہیں، لیکن ہرش وردھن کی جانب سے زہر اگلنے پر خاموش نہیں رہ سکتی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر 9 سال بعد تمہیں میری شہرت سے فائدہ ہو رہا ہے تو یہ تمہاری ٹیم کی ناکامی ہے۔ ماورا حسین نے آخر میں کہا کہ ان کے لیے سب سے اہم ان کا ملک پاکستان ہے، اور بات ختم کرتے ہوئے انہوں نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ ماورا کے رد عمل کو سوشل میڈیا پر زبردست پذیرائی ملی اور مداحوں نے ان کی صاف گوئی کو سراہا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ماؤں سے محبت کا اظہار کا عالمی دن مدرز ڈے آج منایا جا رہا ہے۔ ماؤں سے محبت کے اظہار کا عالمی دن منانے کا مقصد اس عظیم اور مقدس رشتے کی اہمیت کا احساس اجاگر کرنا ہے۔ تو کتنی اچھی ہے، تو کتنی بھولی ہے، پیاری پیاری ہے، او ماں
आज मई का दूसरा इतवार बहुत से मुल्कों में माओ के दिन के तौर पर मनाया जा रहा है। ये दिन वो मौका होता है जब लोग अपनी माओ के लिए अपनी मोहब्बत और एहतराम का इजहार करते हैं। इस दिन लोग अपनी माओ को ये एहसास दिलाते हैं कि वो इनके लिए हमेशा अहम थी और रहेंगी, और ये कि वो इनसे हमेशा मोहब्बत करते रहेंगे। माँ जैसी खूबसूरत हस्ती, लाजवाल रिश्ता, दिन हो या रात, औलाद के लिए करती है सुबह शाम बस काम। जिंदगी के तमाम दुखों और मुसीबतों को अपने आंचल में छुपा लेती है। माँ वो हस्ती है जो अपनी औलाद के चेहरे पर सिर्फ मुस्कुराहट बिखेरती है। माँ हजार दुख छुपाकर अपनी औलाद को सिर्फ खुशियां देने की कोशिश करती है। माँ कुदरत का वो खूबसूरत तरीन तोहफा है जिसकी जितनी कदर की जाए कम है। माशरती सतह पर मदर्स डे के मौके पर तमाम माओ को खुसूसी खिराज तहसीन पेश किया जाता है। वैसे तो हर दिन हर लम्हा इन अजीम माओ के लिए है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगियां अपनी औलाद के लिए वक्फ कर दी हैं और पूरी दुनिया के लिए सिर्फ मोहब्बत का पैगाम है। कितनी भोली है